الكون تبقى نور من ضل وضاع. أنت أسمى أنت أنقى أنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج قسط نمبر 220 میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کے درمیان. مسئلہ نمبر 1. کراچی سے بھائی وحید اللہ صاحب نے 2 سوالات کیے ہیں. ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم کی مدد کرنا کیسا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک غیر مسلم کام کرتا ہے جو اکثر و بیشتر مجھ سے مالی امداد کا تقاضا کرتا ہے. اس صورت میں کیا کیا جائے؟ آیا اس کو دیا جائے یا نہیں دیا جائے؟ تو مسئلہ یہ کہ غیر مسلم اگر مدد کا محتاج ہو اور اپنے اندر مدد کرنے کی طاقت ہو تو ضرور مدد کرنی چاہیے. حسن سلوک تو خواہ کسی کے ساتھ ہو اچھی بات ہے، البتہ جو کافر مسلمانوں کی مخالفت کرتا ہو اس کی اعانت و مدد کی اجازت نہیں ہے. فتاوی عالمگیری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 347. ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم کے خون کا عطیہ مسلمان کے لیے کیسا ہے. تو مسئلہ یہ کہ انسانی جان کو بچانے کے لیے خون کا عطیہ ضرور دینا چاہیے، اور اس میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی تمیز نہیں. مسلمان کا خون غیر مسلم کو اور غیر مسلم کا خون مسلمان کو دینا جائز ہے. رد المحتار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 389. مسئلہ نمبر 3. چترال سے بھائی ذیشان صاحب نے سوال کیا ہے کہ مقیم امام کی اقتداء میں مسافر مقتدی کتنی رکعت کی نیت کرے. تو مسئلہ یہ کہ امام مقیم ہو تو مقتدی بھی اس کی اقتداء میں پوری نماز پڑھے گا اور پوری نماز ہی کی نیت کرے گا. مسافر کو قصر کا حکم اس صورت میں ہے جبکہ وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو یا مسافر امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہو. فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.